نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظیم. عزیزو، نوجوانوں اور میرے بزرگوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک قیمتی دولت سے نوازا ہے، اور اس دولت کا نام ہے ایمان. اور ایمان کا بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. بزرگوں، یقیناً ایمان سے بڑھ کر، اس دولت سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی بھی دولت نہیں ہے. اور ایمان کی دولت تو اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے زندگی کے اندر ایمان ہوگا، جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر دنیا سے لے جائے گا، رائی کے دانے کے برابر، تو اس دنیا جیسی 10 بڑی گنا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائیں گے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہاں کی زیب و زینت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اس لیے عزیزو، ہمیں ایمان کی محنت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مکمل طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ. مکمل طور پر کیوں کہا؟ اس لیے میرے عزیز و نوجوانوں، آج میں دیکھ رہا ہوں اس پرفتن دور کے اندر کہ ہمارے ایمان والے بھائی دین سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں. ایمان کا جو تقاضا ہے، ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے مان لیا، اس تسلیم کر لیا ہم نے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا سہارا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی مارنے اور جلانے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی طاقت دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی شہرت دینے والا نہیں. ہم نے اس کلمے کے اندر ہم نے قبول کر لیا، ہم نے مان لیا. لیکن میرے بزرگوں، عزیز و نوجوانوں، ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے. ہم یہ بھول گئے کہ مجھے طاقت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہم یہ بھول گئے یہ جوانی دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہم یہ بھول گئے یہ دنیا کا نظام جو چلا رہا ہے وہ چلانے والی ذات فقط صرف ایک اللہ کی ذات ہے.
وہ اللہ جو وقت پر ہوا چلاتا ہے، وہ اللہ جو بارشیں برسا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں غذائیں میسر کر رہا ہے، ہمیں روزی دے رہا ہے، ہم اس کو بھلا دیے۔ عزیز و نوجوانوں، کب تک ہم یوں ہی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس پروردگار عالم کو، اس اللہ کو ہم بھلا کر زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ یقیناً خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ امت دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گی، دنیا کی محبت میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے لگے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے امت پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے، اور جب ظالم بادشاہ مسلط ہوگا پھر ہم پریشان ہو جائیں گے، اور ابھی وہی ہو رہا ہے۔ یہ امت اپنی حقیقت کو کھو بیٹھا ہے، یہ مسلمان اپنی مسلمانیت کو کھو بیٹھا ہے، یہ سمجھتا نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کہے، بغیر التجا کیے، بغیر ریکویسٹ کیے، بغیر اپلیکیشن لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ ہم نے نہ تو اللہ سے مانگا، نہ ہم نے اللہ سے التجا کیا، اللہ مجھے ایمان والوں کے گھروں میں پیدا کرنا۔ ہم نے تو میرے بزرگوں عزیزوں کوئی سوال نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے، لیکن پھر بھی اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان و کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان والوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ وہ چاہتے تو ہمیں مشرک کے گھروں میں پیدا کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو ہمیں غیروں کے گھروں میں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ایمان والوں ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ ایمان والوں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، پھر بھی اس اللہ کو بھلا رہے، پھر بھی اس اللہ کو ٹھکرا رہے، پھر بھی اس اللہ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور عزیز و نوجوانوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں بچ جائیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، تو کہاں سے کامیابی ملے گی؟ کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے کے اندر، دین کے اندر رکھ دی ہے۔ اس لیے جس کے اندر ایمان کی محنت ہوگی، جو بندہ دین کے لیے سوچے گا، غور و فکر کرے گا، جد و جہد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کو قوی فرمائیں گے، اس کے ایمان تر و تازہ ہوگا۔ اور جو محنت نہیں کرتا، جو دین کے لیے نہیں سوچتا، غور و فکر نہیں کرتا، آخرت کے لیے نہیں سوچتا، وہ کیسا ایمان والا، وہ کیسا مسلمان؟ پھر ہم صرف زبان سے ہم مسلمان ہیں، کہنے کے لیے مسلمان ہیں، میرا اندر کا جو جذبہ اور حوصلہ ہے، میری جو کیفیت ہے، وہ مسلمانیت والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اگر ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، ایمان والو مکمل طور پر ایمان میں ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا، اور اتباع نہ کرو، خطوات الشیاطین، خطوات الشیطان، شیاطین کی پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو، ان کی بات نہ مانو۔ شیطان تو ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا یہ ایمان والا نماز پڑھے، وہ نہیں چاہتا ایمان والا نیک کام کرے، وہ نہیں چاہتا ایمان والے کے اخلاق اچھے ہوں، ان کے کردار اچھے ہوں، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔
وہ تو ہمیں بگاڑنا چاہتا ہے، وہ شیطان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے جو نیک بندے ہوں گے میں اس کو بگاڑوں گا، اسے برگلاؤں گا، اسے آپ سے دور کروں گا۔ لیکن عزیز و نوجوانوں، ہم ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ آج شیطان ہمارے اوپر اتنا مسلط ہو گیا کہ اس نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ میرا دشمن جو شیطان ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اے ایمان والو، اب ہم سوچیں کہ شیطان ہمارے اوپر مسلط ہے کہ نہیں؟ 5 وقت کی نمازوں میں ہم کتنے وقت پہنچتے ہیں؟ ایک بھی وقت، کئی کو تو ایک بھی وقت کی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے۔ نیک کام ہم کتنے کرتے ہیں؟ دن میں کتنی نیکیاں کرتے ہیں؟ اگر نیک کام کے لیے سوچتے بھی ہیں تو یہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے شیطان کی ہم نے پیروی کی، ان کی بات کو ہم نے مان لیا اور اپنے معبود حقیقی اپنے رب کو ہم نے ٹھکرا دیا، رب کی عبادت کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ اس لیے میرے عزیز و نوجوانوں، کب تک ہم ٹھکراتے رہیں گے؟ کب تک ہم شیطان کی پیروی کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کی باتوں کو ہم مانتے رہیں گے؟ ہمارے اندر سمجھداری کب آئے گی؟ یہ تو چند لمحے کی زندگی ہے، یہ مختصر سی زندگی جو اللہ نے دی ہے، یقیناً یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں وہاں کی فکر کرنی ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ آخرت والی زندگی ہے۔ میرے عزیز و نوجوانوں، یقیناً اگر ہمیں نبی سے عشق ہے، یقیناً اگر ہمیں نبی سے پیار ہے، یقیناً اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم ان کے امتی ہیں، تو ہمیں اس کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اس کا ثبوت کیا دینی پڑے گی؟ ثبوت یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دی اللہ کی طرف سے جو پہنچائے ہیں، انہیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جب میرے عزیز و نوجوانوں ہم عمل کریں گے تو یقیناً میرا ایمان تازہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے کوسوں دور کی سفر کی ہے۔ صحابہ کا ایمان ایسا بنا کہ دنیا کی ہر ایک چیز ایک طرف اور صحابہ کا ایمان ایک طرف۔ دنیا کی تمام چیزوں کے اندر تبدیلی آ سکتی تھی، لیکن صحابہ کا ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم لوگ ہیں نام کے مسلمان، جی کیا نام ہے؟ تو ہاں محمد اشرف، کیا نام ہے؟ محمد افضل، کیا نام ہے؟ محمد سلمان، کیا نام ہے؟ محمد شاہ رخ۔ لیکن ہمارے عمل، ہمارے کام کیا ہے؟ اس لیے عزیز و نوجوانوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مسلمان ہو نہیں سکتا، کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت نہ کرے، اتنی زیادہ نہ کرنے لگ جائے کہ جسے ہم اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دنیا والوں سے جو محبت کرتے ہیں، اس سے کئی زیادہ محبت ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ اور نبی کی محبت کی علامت یہی ہے کہ نبی نے جو دین دیا ہے، نبی نے جو کام کیے وہ کریں، نبی نے جو اخلاق دی اس اخلاق کو اپنے اندر لائیں، نبی نے جو کردار ہمیں بتایا اس کردار پر ہم عمل کریں۔ یہ محبت ہے۔ نبی نے جو تحفہ ہمیں عطا فرمایا 5 وقت کی نماز،
ہم اس کو قائم کریں. نبی کی محبت ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں کہ مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. ہم پہلے نبی کے اخلاق کو سمجھیں میرے مسلمانوں، میرے عزیز نوجوانوں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے زندگی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اسوہ حسنہ ہوگا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب. یہ امت کی پہچانی جائے گی اچھے اخلاق کی وجہ سے. حشر کے میدان میں کامیابی ملے گی تو اچھے اخلاق کی وجہ سے. جب ہمارے اور آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، کردار اچھے نہیں ہوں گے میرے بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، تو ہمیں کامیابی نہیں ملنے گا. کبھی ہم سوچیں آج ہر ایک شخص ہمارے اخلاق سے بدظن ہے. مسلمان جہاں دیکھو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولنے میں مسلمان آگے، بے ایمانی کرنے میں مسلمان آگے. یہ شکایتیں آ رہی ہے. ہر ایک برائی میں ملوث ہمارے نوجوان ایمان والا. شراب کے اڈوں پہ ایمان والا، شراب پینے کی جو عادتیں ہیں ہمارے نوجوانوں ایمان والوں کو جو چند ہیں جو اس کے شکار ہو چکے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اس لیے عزیز و نوجوانوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت آ چکا ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا. اگر ہم نہیں بدلیں گے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اگر ہم نے نہیں بنائے تو یاد رکھیں دنیا کے اندر جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن پھر آخرت کے اندر بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے ہم سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں. صحابہ لوگوں نے دین کو سیکھا، ایمان کو سیکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھا. آج ہمارے پاس سیکھنے کا وقت نہیں ہے. ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. بڑے بڑے کام ہم کر لیتے ہیں، وقت کو نکال کر ہر کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. نیک کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. میرے بزرگوں، ہم فضول خرچی ہم کر لیں گے. بازاروں میں جائیں گے، شاپنگ کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، موجیں اڑائیں گے، ضرورت سے زیادہ خرچے کریں گے. لیکن پڑوسیوں کو جو غریب ہے، مزدور ہے، جو مسکین ہیں، ان کے لیے مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں. واہ رے مسلمان! پھر کہتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے، پھر کہتا ہے میں ایمان والا ہوں. نبی کے اخلاق تو ایسا نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو وہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر سے کہیں سے کوئی چیز آ بھی جاتا، کوئی چیز مل بھی جاتی، تو آپ جب اس کو کھانے کا ارادہ کرتے تو جب سائل لوگ دروازے پر پہنچ جاتے تو آپ اس کو کھانا چھوڑ کر پہلے سائلوں کو، غریبوں کو، مسکینوں میں تقسیم کر دیتے. اور فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، تمام صحابہ موجود ہے. پھر فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں مجھے پوچھے گا کہ آپ کھا رہے تھے اور آپ کے کچھ جو چاہنے والے تھے، کہ سائل لوگ سوال کرنے والے وہ بھوکے رہ گئے اور آپ کھانا کھا لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے ہر ایک کے خیال رکھنے کے لیے، ہر ایک ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے. مجھے یہ بہت پسند ہے میں بھوکا رہوں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی غریب مسکین میرے سامنے بھوکا رہ جائے.
میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اخلاق تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسلمانوں، آج ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں اس نبی کے لیے؟ نبی کے دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہیں؟ اس لیے مسلمانوں، ضرورت ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو سمجھنے کا۔ ہمیں ضرورت ہے شیطان کو منہ توڑ جواب دینے کا۔ ہم ایسا کام کریں کہ شیطان بھی منہ بنا کر بھاگے۔ اگر دل میں یہ وسوسہ ہے کہ چلو یار نماز کبھی پڑھ لیں گے، تو کبھی کے بجائے آپ ابھی پڑھیے۔ ابھی وقت آ گیا، اذان ہو گیا، آپ جائیے نماز پڑھیے۔ شیطان منہ بنا کر بھاگے گا کہ میری دال نہیں گلی۔ نیک کام کا ارادہ ہے، کوئی غریب مسکین، کوئی یتیم آپ کے پاس آ رہا ہے مانگنے کے لیے، شیطان وسوسہ ڈالے کیا اس کو دو گے یار، بلکہ اس کو آپ دیجئے۔ اگر اللہ نے دیا ہے دیجئے۔ آپ اگر دے دیتے ہیں یہ عمل اللہ کو قبول ہوتا ہے، وہ شیطان منہ بنا کر بھاگتا ہے۔ تو شیطان وہاں پر ناکام ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں تو شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں اس سے ڈرنا ہے۔ ہمیں شیطان سے بچنا ہے، اس کی وسوسہ سے بچنا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ کہ ہم تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن شیطان کی وسوسہ سے ہر وقت ہم بچ کے رہیں۔ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے عزیز و نوجوانوں، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی، مختصر سی ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ بتائیے، اگر ہم نافرمانی کر کے جائیں گے دنیا سے، اگر نافرمانی کر کے جائیں گے، بے ایمانی کر کے جائیں گے، بد اخلاقی کر کے جائیں گے، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو برے بنا کر جائیں گے، تو جب ہمیں قبر میں دفنایا جائے گا تو قبر کیا کہے گی؟ بدماش آ گیا میرے پاس۔ کیوں کہے گی قبر؟ اس لیے کہے گی کہ ہم اس کے پشت پر چلتے ہیں، یہ زمین پر چلتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، نافرمانی کر کے چلتے ہیں، اپنے برے اخلاق کو بنا کے چلتے ہیں، ایک دوسرے سے چڑنا، حسد، کینہ، بغض، کوئی آگے بڑھ رہا اس سے چڑ رہے ہیں، کسی کو اللہ دولت دے رہا اس سے چڑ رہے ہیں، کوئی کمزور ہے اس کو دبا رہے ہیں، ظلم و تشدد کر کے جا رہے ہیں، بے نمازی بن کے جا رہے ہیں، نافرمانیاں کر کے جا رہے ہیں، تو قبر کیا کہے گی؟ تو غلط کیا، میرے پاس آ گیا، تجھے نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تو بہت برا آدمی ہے۔ تجھے کیا ہو گیا تھا دنیا میں؟ کیا تجھے بتانے والا، سمجھانے والا، حق بات بتانے والا کوئی نہیں تھا؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو قبر کہے گی اب میرے پاس آیا ہے، اب تو دیکھے گا میں کہ تیرا حشر کیا کرتی ہوں۔ قبر جو ہے ایسے اس کو دبائے گی، دبوچے گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف میں گھس جائے گی۔ وہ چلائے گا، چیخیں لگائے گا، لیکن اس کی چیخیں، پکار انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز سنے گی۔ وہاں نہ میں سنوں گا، نہ میرے بھائی سنیں گے، نہ میرے بچے سنیں گے، نہ میرے چاہنے والے سنیں گے، نہ میرے یہ دوست، یہ پارٹنر، کوئی وہاں کام نہیں آئے گا میرے بزرگوں، عزیزوں۔ اس لیے عزیزوں، مرنے سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں۔ موت آنے سے پہلے نماز کی ہم پابندی کر لیں، آخرت کو بنا لیں۔ اپنے گھروں میں بھی نماز کی تلقین کریں، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کی محنت، ایمان بڑھے گا، ایمان کی اشاعت ہوگی، ایمان کے اندر تقویت آئے گی تو ایمان کی محنت سے۔ میرے بزرگوں، عزیز و نوجوانوں، جب دنیا کے اندر ہمارے کپڑے میل ہو جاتے ہیں، ہمارے بدن میلا پڑ جاتے ہیں، اور اگر ہم 1 دن 2 دن نہیں نہاتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں یار چلو پہلے غسل کرتے ہیں، پہلے نہاتے ہیں، پہلے اس کو دھوتے ہیں۔
دھوتے ہیں کہ نہیں، اور دھونی بھی چاہیے، کیونکہ صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے، النظافۃ نصف الایمان۔ لیکن میرے بزرگ، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم بے ایمانی کرتے کرتے میرے دل کے اندر زنگ لگ چکا ہے، جھوٹ بولتے بولتے میرا ایمان کھوکھلا ہو گیا، بے ایمانی کرتے کرتے میرا ایمان کمزور ہو گیا۔ کبھی ہم نے سوچا غریبوں کو ستاتے ستاتے میں بزدل بن گیا؟ کبھی ہم نے سوچا لوگوں سے حسد کینہ بغض رکھ کر کے میں نے اپنے ایمان کو بگاڑ لیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا۔ تو اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ ہم نے زندگی کے اندر کبھی نہیں سوچا۔ تو اس کی صفائی ایسے ہوگی کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کا راستہ ہمیں بتایا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے، اگر اپنے اعمال کو بنائیں گے تو بنانے سے بنے گا، بگاڑنے سے بگڑے گا۔ اس لیے نوجوانوں، بہانے نہ بنائیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، اپنے اخلاق کو ایسے بنائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بوڑھی کوڑا ڈال رہی ہے وہ کل ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے رہی ہے، تعریف کر رہی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اخلاق کی بنیاد پر، آپ کے کریکٹر کی بنیاد پر آج پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے کسی انسانیت کے اندر نہیں۔ وہ امام الانبیاء تھے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب دیکھا ان کو، ان پر ایمان لے آئے، تو صحابہ پکے اور سچے بن گئے۔ تو ہمیں بھی پکا مسلمان بننا ہے، ہمیں سچا مسلمان بننا ہے، ہمیں بھی اچھے اخلاق والا بننا ہے، اچھے کردار والا بننا ہے۔ اس لیے عزیز و نوجوانوں، یہی ہماری شریعت ہے، یہی ہمارا دین ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ سے، اس کے تقاضے، ایمان کے تقاضے یہی ہے کہ اس کا اثر ہمارے تمام اعضاؤں میں، دل و دماغ میں، ہر جگہ، جو ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہماری زبان پر، ہمارے چلنے، ہمارے پھرنے، پورے اعضاؤں میں ایمان کی تازگی ہو، ایمان کی روشنی ہو، کہ نہ غلط کسی کو چھوئے، یہ ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، نہ آنکھوں سے کسی کو ناجائز حرکتوں سے ناجائز نہ دیکھیں، نہ زبان سے کوئی چیز ناجائز نکالے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے بلکہ تمام اعضاؤں سے دوسرے لوگ امن میں رہے، محفوظ رہے جس کی شرارتی سے۔ تو مسلمان شرارتی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایمان والوں کے پاس شرارتی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی کو گالی نہیں دے گا، وہ کسی کو ناجائز تھپڑ نہیں مارے گا۔ یہ ہے ایمان والا، یہ ہے مسلمان، کسی غلط نگاہوں سے نہیں دیکھے گا۔ یہ ایمان کی شان ہے، اور ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اس لیے عزیز و نوجوانوں، یہ صفت صحابہ کے اندر تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ لیکن آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاننے والے ہیں، ان کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان کو سیکھنے والے ہیں۔ ہم سیکھیں گے، ہم اپنے نبی سے پیار کرنے والے ہیں۔ جو ہم سیکھیں گے، وقت لگے گا، ہماری جان اور مال لگے گا،
تو انشاءاللہ ہمارے پاس دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہوگی۔ چلیے ماشاءاللہ چائے بھی پی لیتے ہیں۔ اس لیے عزیز و نوجوانوں، اب وقت آ چکا ہے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا۔ وقت آ چکا ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا، کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اعمال کو بنائیں، اعمال صالحہ کریں، اعمال صالحہ کریں، اعمال صالحہ۔ ابھی بہت ٹائم ہے ماشاءاللہ، مغرب کی اذان تک انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ ابھی اذان کے وقت میں ہے 20-25 منٹ، اس لیے اور 1 گھنٹہ انشاءاللہ وقت دوں گا۔ تو میرے عزیز و نوجوانوں، میں عرض کر رہا تھا ایمان ہمارا دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ایمان کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت کا اقرار کیا تھا، ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے۔ اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب ایک ہو کر مضبوطی سے میرے رسی کو پکڑ لو۔ جب ایک ہو کر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، جب ایک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، تو میرے عزیز و نوجوانوں پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ آج ہمارے ایمان والے ایسے ہو گئے ہیں، اگر مجھے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو میں تماشا بن کے دیکھ رہا ہوں۔ اگر مجھے کوئی گالی دے رہا ہے، میرے اوپر کوئی ظلم و ستم کر رہا ہے، تو میرے بھائی یہ تماشا بنا کے دیکھ رہا ہے، کہ ظلم ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ہمیں بٹنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹنے کے لیے نہیں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب ایک ہو کر میرے جو رسی ہے مضبوطی سے اس کو پکڑ لو، وہ بھی رحمت والی رسی۔ جب مضبوطی سے پکڑیں گے، ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے، تو انشاءاللہ ایک ہو کر جب ہم اللہ کی مانیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی گزاریں گے، تو یقیناً دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے، اور ظالموں کی نگاہ میں ہمیں محبوب بنا دیں گے، کہ وہ ظالم خود بخود ہماری تعریف کریں گے، ہمارے دشمن خود بخود ہماری تعریف کریں گے۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں، ہم تو ایک دوسرے سے بغاوت لیے بیٹھے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات کے لیے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اپنے آپ کو تھوڑی تھوڑی باتوں میں ناراض نہ ہوں، کیونکہ ایمان والا کبھی بھی کسی سے ناراض کیا کینہ کپٹ حسد نہیں رکھتا۔ بغض حرام ہے ہماری شریعت کے اندر۔ آج کئی دن ہم ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے ہیں، تھوڑی بات ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوئی، بس کئی مہینے جو آپس میں گفتگو بند ہے۔ حالانکہ حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ کو نہ توڑیں، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق رکھے، رشتہ توڑ کے رکھے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں میں ایمان والوں کو دھیان رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اور جو شریعت دی ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا وہ کسی سے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ ایمان والوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ایمان والے ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ، بھی اللہ کے لیے محبت کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم وعدہ کریں کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کریں گے، ایمان کو مضبوط کرنے کی محنت کریں گے۔ ہم وعدہ کریں ایک دوسرے سے ہم محبت کریں گے، ہم وعدہ کریں ہم فرقوں میں نہیں بٹیں گے، ہم وعدہ کریں کہ ہم ایک جٹ ہو کر، ایک ساتھ ہو کر، متحد ہو کر
ہم اللہ کے رحمت کی رسی جو ہے اس کو ہم مضبوطی سے پکڑ کر انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگیں گے۔ کیونکہ عزیز و نوجوانوں، جب میرے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہوگا اور اللہ کی وحدانیت ہوگی تو دنیا کے اندر یہ جو درندے بڑے بیٹھے ہیں یہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کا ایمان بنا اور ایسا ایمان بنا کہ بڑے سے بڑے دہشت والے جنگل جس میں لوگ دن میں جانے سے بھی ڈرتے تھے، اس راہ سے گزرنے سے بھی ڈرتے تھے، صحابہ کا ایمان ایسا بنا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ شیر بھی راستے دینے لگ گئے، ایمان ایسا بنا ان کا۔ شیر موذی جانور جو ہے وہ بھی جنگل چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے کہ صحاباؤں کا قافلہ آ رہا ہے، کہ خالی کر دو، صحاباؤں کا قافلہ آ رہا ہے۔ اور ہم اور آپ، ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہتے بھی ہیں تو وہ ہمارا مذاق ہی بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ دین کا کون سا حصہ ہمارے اندر ہے؟ ہم بے نمازی ہیں، بیوی بھی بے نمازی ہیں، گھر میں دین کس جگہ ہے گھر میں دین؟ نہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں، نہ اپنی بیویوں کو ہم نماز کی تلقین کرتے ہیں، صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے عزیز و نوجوانوں، غور کرنے کا مقام ہی نہیں کہتا۔ صحابہ لوگوں نے بھی تجارت کیا ہے، صحابہ لوگوں نے دنیا کے اندر محنت کی ہے، لیکن دین کو آگے رکھا ہے، ایمان کو آگے رکھا ہے، اسلام کو آگے رکھا ہے۔ جب صحابہ لوگوں نے دنیا کی ترجیح نہیں دی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، تو ہم کیوں دے رہے ہیں؟ ہم کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ اگر آپ چاہ لیتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہ لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پوری دنیا اس کے قدموں میں بچھا دیتے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے دولت کو ترجیح نہیں دی، آپ تو آخرت کے لیے سوچتے تھے، فکر مند، آپ کو فکر تھی، امت کی فکر تھی، مال کی خواہش نہیں، دنیا کی خواہش نہیں۔ تو ہمیں تو جنت کی خواہش کرنی ہے، ہمیں تو آخرت کی خواہش کرنی، وہاں کی کامیابی کے بارے میں سوچنا ہے۔ اس لیے وہاں کے لیے میرے بزرگوں، ہم اور آپ تیاری کریں، اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے اعمال کو بنائیں، اچھے عمل کر کے جائیں، کیونکہ وقت کا کچھ پتہ نہیں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں، کب بلاوا آ جائے، کب ہم چلے جائیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں۔ سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، خواہ وہ بڑا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، یہ دنیا، یہ جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، یہ محل، یہ مکانات، یہ دوست و احباب، رشتہ دار، سب کو ایک دن ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، بہت ہو گیا اللہ کی نافرمانی، بہت جھوٹ ہم نے بول لیا، بہت بے ایمانیاں ہم نے کر لی، بہت حق تلفی ہم نے کر لی۔ اب ہم اللہ سے توبہ استغفار کر کے، اللہ سے معافی مانگ کے، اب بھی وقت ہے ہمارے پاس، اب بھی فرصت ہے ہمارے پاس، اب بھی مہلت ہے ہمارے پاس، ہم اپنے رب کو راضی کریں، اس کو منائیں، اس کی منانے کی کوشش کریں، رب کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہم سب معافی مانگیں گے، اپنی گزری ہوئی زندگی پر، اپنے کیے ہوئے کاموں پر ہم اللہ سے معافی مانگ کر آئندہ جو آنے والی زندگی جو باقی رہ گئی ہے،
زندگی کا جو حصہ باقی رہے کم از کم ان چند لمحے میں بھی ہم اللہ کو یاد کر لیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، ان کی عبادت کریں، شیاطین کی پیروی نہ کریں، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم سب ضرور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو عزیز و نوجوانوں، اب میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، کیونکہ وقت جو ہے مغرب کا وقت ہونے والا ہے، آپ لوگوں کی خدمت میں چند اشعار پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، اچھا لگے تو دعاؤں سے بھی نوازیے گا۔ اور یہ جو ہمارا چینل ہے اے ایس آر ٹیم اسلامک، تو آپ انشاءاللہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، فالو بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ ہم اور آپ اس ویڈیو کو اگر دیکھیں گے بھی تو فرصت میں دیکھیں گے، تھوڑا سا لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، تو کچھ ہمارا بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی حوصلہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہمارا، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو میں اب نظم پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دشت و جبل یہ گلزار نہ ہوتے، یہ دشت و جبل یہ گلزار نہ ہوتے، پیدا جو میرے احمد مختار نہ ہوتے، پیدا جو میرے احمد مختار نہ ہوتے، یہ سارا جہاں ان کے ہی صدقے میں بنا ہے، وہ نور ہدا ہے، وہ نور ہدا ہے، وہ صلی علی ہے، وہ صلی علی ہے، کہ ذکر جیسے ہی چھڑا ہے مصطفیٰ کی شان کا، مصطفیٰ کی شان کا، کہ ذکر جیسے ہی چھڑا ہے مصطفیٰ کی شان کا، کہ ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا میرے ایمان کا، کہ ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا میرے ایمان کا، اٹھا میرے ایمان کا، کہ ذکر جیسے ہی چھڑا ہے مصطفیٰ کی شان کا۔ میرے عزیز و نوجوانوں، یقیناً میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس چینل سے واقف ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں، بہت سارے پیار بھی ملا ہے ہمارے ساتھیوں کا۔ تو آپ لوگ ایسا کریں انشاءاللہ کہ ہمارا یہ چینل جو ہے مونیٹائز بھی ہو جائے، تو خوب دیکھیں انشاءاللہ ہمارے چینل کو، ویڈیو کو، تاکہ لوگوں کے بیچ یہ پہنچے، شیئر بھی کریں تاکہ ہمارا ویورز جو ہے بڑھے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور دیکھنے کا کام کریں۔
میں ایک نظم اور پڑھ رہا ہوں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بزرگوں، سب کچھ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا محمد نہ ہوتے، بول دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمیں بھی نہ ہوتی، فلک بھی نہ ہوتا. کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بنائی ہے. تو اسی کے متعلق میں نعت رسول پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. یہ پانی یہ پانی یہ پانی بھی برستا ہے سرکار کے صدقے میں. یہ پانی بھی برستا ہے سرکار کے صدقے میں. کہ پانی بھی برستا ہے سرکار کے صدقے میں. کہ پانی بھی برستا ہے سرکار کے صدقے میں. کہ پانی بھی برستا ہے سرکار کے صدقے میں. کہ ہر چیز ہمیں ملتی ہے سرکار کے صدقے میں. اولادوں کی نعمت ہو یا رزق کی برکت ہو، اولادوں کی نعمت ہو یا رزق کی برکت ہو، اولادوں کی نعمت ہو یا رزق کی برکت ہو. ہر چیز ہمیں ملتی ہے سرکار کے صدقے میں. ریحان کھجوری ہو، چمپا یا چمیلی ہو، ریحان و کھجوری ہو، چمپا یا چمیلی ہو، ہر چیز مہکتی ہے سرکار کے صدقے میں. ہر پھول مہکتا ہے سرکار کے صدقے میں. ریحان کھجوری ہو، چمپا یا چمیلی ہو، ریحان کھجوری ہو، چمپا یا چمیلی ہو، ہر چیز ہمیں ملتی ہے سرکار کے صدقے میں. یہ پانی بھی برستا ہے سرکار کے صدقے میں. قسمت بھی چمکتی ہے سرکار کے صدقے میں. ماشاء اللہ. آپ لوگ سنجیدگی سے سنیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے. شیئر بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، کمنٹ بھی کریں گے. کیونکہ آپ لوگوں سے سچ پوچھیے تو اللہ کے لیے مجھے بہت محبت ہے آپ لوگوں سے، اور آپ لوگ بھی ہمیں پیار دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محبت کو قبول فرمائے. جو آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہیں، لائک شیئر بھی کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ آخری نعت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد اذان ہوگی انشاءاللہ. میں اذان بھی سناؤں گا آپ لوگوں کو مغرب کی. اس لیے عزیز و نوجوانوں، آپ لوگ لائن سے جڑے رہیں انشاءاللہ. آپ لوگوں کو اذان سنانے کے لیے جا رہا ہوں.
کہ ڈرنے کی کچھ بات نہیں ہے. اذان سے پہلے نظم سن لیجیے انشاءاللہ. کہ ڈرنے کی کچھ بات نہیں ہے، مرد مجاہد بن جاؤ، مرد مجاہد بن جاؤ. دیکھیے ماشاءاللہ اذان ہو رہی ہے. اب میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو نماز جہاں پہ ہوتی ہے وہ ویڈیو لگا کے جا رہا ہوں انشاءاللہ، اور آپ لوگ ضرور جڑے رہیے. ساتھی لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ دیکھیے. اب میں مسجد کے اندر جا رہا ہوں. کھانسی ہو رہی ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام